الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. جو سلسلہ مضامین یہاں چل رہا ہے اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ عملی مثالوں کی کہ یہ جو اشراط الساعہ یا پیش گوئیوں پر مبنی احادیث ہیں ان کو کس کس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے یا حالات حاضرہ پر ان کا انطباق کیا گیا. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حالات حاضرہ کی اصطلاح بجائے خود ایک ریلیٹیو سی ٹرم ہے، یعنی حاضر بدلتا رہتا ہے تو حالات حاضرہ بھی بدلتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پچھلے 50-60 سال میں جو شیوع ہوا ہے اس طرح کے لٹریچر کا، اس کا سبب جہاں اور بہت سے اسباب ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ بہت زیادہ پستی میں، کمزوری میں، زوال میں دکھائی دیتی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حالات بہت خراب ہیں، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ آج کل جو ہے یہ بھی بہت طویل ہو گیا ہے. ہمارے ایک بہت مشہور جو ہے وہ مزاحیہ شاعر دلاور فگار، ان کا ایک قطع ہے کہ وہ کہتے ہیں حالات حاضرہ میں اب اصلاح ہو کوئی، اس غم میں لوگ حال سے بے حال ہو گئے. حالات حاضرہ نہ صحیح مستقل مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. تو امت مسلمہ پر یہ جو حالات حاضرہ ہیں، یہ جو برا وقت آیا ہوا ہے، یہ بہت لمبا ہو گیا ہے اور گویا وہ جو رات ہے بہت طویل ہو گئی ہے اور فی الوقت کوئی صبح کے آثار بھی نظر نہیں آتے. تو اس کی وجہ سے بھی پھر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مایوس ہو رہے ہیں تو پھر وہ عمل اور امید اور آرزو کے چراغ جلاتے ہیں اور پھر اس میں جو پیش گوئی والی روایات ہیں اور جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں ان کا پھر سہارا لیا جاتا ہے. تو ہم اس مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے تھے شیخ ابو بکر الجزائری علیہ رحمہ، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ ان کی کتاب کا جو مقصد ہے وہ تو یہی تھا، یعنی وہ دلائل النبوہ کو جیسے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کس طریقے سے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو اس زمانے کے لوگوں کے بالکل سان گمان میں بھی نہیں تھی. ہم نے اس کی کچھ مثالیں دیکھی تھیں. پہلے ہم نے ان کے ایک کتابچے کا تذکرہ کیا، اب ہم دوسرے کتابچے کا ذکر کر رہے تھے اور اس کتابچے میں انہوں نے جو ہے وہ پہلے کچھ ایسی، یعنی وہ جو کتابچہ ہے اس کا عنوان الاحادیث النبویہ الشریفہ فی اعاجیب المخترعات الحدیثہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ آفاق میں علامتیں ہیں. اس میں ایک پہلی انہوں نے بتائی تھی اسرائیل کی ریاست، دوسری جو تھی وہ مسلم حکومتوں کی کثرت، تیسرا یہ تھا کہ ڈارون کی جو تھیری ہے، یعنی کہ ڈارون کی تھیری کا کوئی ذکر احادیث میں ہے، بلکہ چونکہ ڈارون کی تھیری بالکل آرڈر آف دا ڈے بنتا جا رہا تھا اس وقت بھی، اور اب تو خیر بہت زیادہ بن چکا ہے اور بالکل ایک مانی ہوئی چیز ہے، اور انسان یا انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اس کے بارے میں چونکہ اب اکثر پڑھے لکھے لوگ مسلم امت کے اندر بھی وہ بائے کرتے ہیں، وہ اون کرتے ہیں ڈارون کی تھیری کو. تو شیخ جزائری ایک حدیث نقل کی، وہ صحیح حدیث ہے وہ، اور پھر اس کے حوالے سے کہ ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتی، انہوں نے رد کیا ہے کہ یہ ڈارون کی تھیری جو ہے اس سے ریفیوٹ ہوتی. پھر آفاق میں یعنی کون سی ایسی احادیث ہیں جس کا بالکل ظہور ہو چکا ہے اور وہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں، وہ معروف حدیث ہے اور کئی کتابوں میں ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے. اور وہ ایشو کیا ہے؟ وہ ہے کہ کفار کا مسلمانوں پر تسلط حاصل کر لینا، اور اس میں معروف روایت ہے یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها.
اور وہ معروف روایت ہے کہ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ کہ قریب ہے کہ تم پر جو ہے دنیا کی امتیں ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے جو ہے رکابی میں کھانا چن کر جو ہے وہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا ہے قلت کی وجہ سے یہ سب ہوگا؟ کیا ہم یعنی اتنی جو ہمارے اندر ناطاقتی ہو جائے گی اور بے وزنی ہو جائے گی، کیا ہم تعداد میں بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، تم اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم ایسے جیسے سیلاب کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے یا پانی کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے اس طرح ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور یہ جو بات آپ نے بیان کی اس کی کئی مظاہر ہیں۔ ابھی جو کورونا کا مسئلہ زیر بحث ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے نا کہ یہ جو حب الدنیا و کراہیت الموت ہے اس کے کیسے کیسے مظاہر ہمارے سامنے آئے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا کہ عند الامتحان یکرم المرء او یہان، کہ امتحان کے موقع پر پتہ لگتا ہے یا تو آدمی کا اکرام کر دیا جاتا ہے، اس کو مرتبہ دے دیا جاتا ہے، یا اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے غزوہ احزاب ایک بہت غیر معمولی ایونٹ تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے ہلا مار دینے والا وہ ایونٹ تھا۔ تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ جب اہل ایمان نے یہ سب منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو وہ ہے جس کا ہم سے اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور جو منافقین تھے ان کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، وہ سامنے آ گیا، اور وہ کہا، انہوں نے یہ کہا نا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے وعدہ نہیں کیا اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ تو اس وقت بھی مطلب جیسے جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ جو حدیث ہے، اور یہ یعنی یہ بالکل ٹھیک استنباط ہے، اور بالکل ایک ظاہر و باہر استنباط ہے جو شیخ نے کیا۔ اگلا وہ ایک کہتے ہیں نظام الشرط، یہ جو شرطوں کا اور پولیس کا پورا نظام ہے نا، تو اس میں معروف حدیث صحیح مسلم کی صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، دونوں باتیں ثابت ہو چکی ہیں۔ دوسری بات ہے یہ بھی معروف ہے، تو لیکن وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ جو امام یہاں شیخ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ پہلا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل جہنم کے دو گروہ ایسے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے، یعنی خارج میں نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس کوڑے ہوں گے ایسے جیسے گایوں کی دمیں ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے۔ تو یہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ جو پولیس کا نظام ہے اور یہ جو سیکیورٹی آپ کے افراد ہوتے ہیں، اور عام طور پر جس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے مار پیٹ کا، اور وہ آج تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی ہر ملک میں چاہے وہ مسلمانوں کے ممالک ہوں چاہے مغربی ممالک ہوں، جس طرح سے لاٹھی چارج ہوتا ہے، جس طرح مار دھاڑ ہوتی ہے، اور جیسے جو ہے وہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ الجزائری کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پورا نظام ہے پولیس کا اور پولیسنگ کا جو پورا سسٹم ہے وہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پیش گوئی کی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتخوف علی امت کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ یتخوف علی امتی ست خصال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں 8 چیزوں کا اندیشہ تھا۔ امرت الصبیان، ایک تو یہ ہے کہ جو لڑکے بالے چھوٹی عمر کے کم عقل کے لوگ جو ہیں وہ
امیر بن جائیں گے، حکمران بن جائیں گے، یہ بھی بہرحال اس کے مظاہر بھی واضح ہیں۔ وکثرت الشرط، اور جو شرطیں ہیں اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بادشاہوں کے ارد گرد ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ اور بھی کئی آگے باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن انہوں نے چونکہ خاص طور پہ ایک جدید فینومینن ہے یہ پورا پولیس کا تصور، اور اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ پھر اگلا عنوان انہوں نے قائم کیا، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں آفاق میں، یعنی خارج میں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں اور جن کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ ایک جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے، الحکم بغیر ما انزل اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ حکمرانی کرنا، فیصلے کرنا، قانون سازی کرنا۔ تو وہاں انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُضْوَةً عُضْوَةً، کہ ضرور بے ضرور اسلام کی جو کڑیاں ہیں ایک ایک کر کے بکھر جائیں گی۔ فَكُلَّمَا انتقضت عُضْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، تو ہوگا کیا کہ بھئی جو چیز جو ہے وہ ایک کڑی ٹوٹ جائے گی تو جو ساتھ جڑی ہوئی کڑی ہے لوگ اس سے چمڑ جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ یار چلو جتنا بچ گیا ہے اس پر اکتفا کر لیں، اور ایک عربی کا محاورہ بھی ہے نا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، بھائی اگر سارا جو ہے وہ مل نہیں رہا تو سارا چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ریاست نے فلاں کام کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی تک یہ چیز تو بچی ہوئی ہے نا، تو چلیں ٹھیک ہے اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو یہ کمپرومائز کا ایک کاروبار شروع ہو جاتا ہے جو آج اتنا جلی ہے، اتنا واضح ہے کہ اس پہ کوئی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تو کہا کہ ایک ایک کر کے کڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹتی جائیں گی۔ فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، تو کہا کہ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ کیا ہوگی، وہ حکم ہے۔ یہ جو مسلمانوں کا جو نظام حکم ہے اور جو قانون کا تصور ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور آخری چیز نماز رہ جائے گی۔ یعنی یہ تو حدیث ایسی ہے کہ پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ تو وہ کمپرومائزز آپ نے کیے تھے نا، جس کے آج نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ اب نماز بھی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو باقی چیزیں بھی آپ نے سپرد کر دیں اور حوالے کر دیں، اور آپ نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس کچھ ادارے ہیں ہم ان کو سنبھال لیں، ان کا دفاع کر لیں۔ لیکن اب جو لالے پڑ گئے ہیں اور بالکل جیسے لکھا ہوا ہے آسمان پہ کہ اب نماز کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس میں بھی دخل اندازی ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے بس کمپرومائزز پہ کمپرومائزز ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو واللہ المستعان، یہ بہرحال ایک خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن یہاں شیخ جو روایت لے کر آ رہے ہیں وہ اس حوالے سے کہ الحکم بغیر ما انزل اللہ۔ پھر اگلی ایک بہت دلچسپ چیز انہوں نے نقل کی ہے، وہ کیا ہے، المظاہرات بدل من الغضب والجہاد، کہ مظاہرات کا جو طریقہ اختیار کر لینا اور جنگ اور جہاد و قتال کو چھوڑ کر یہ نئے نئے طریقے جو ہوتے ہیں احتجاج کے ان کو اختیار کر لینا۔ تو اس میں طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ ثلاث اذا رأیتہن بعد ذلک تقوم الساعہ، کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر میں دیکھ لوں، یا رأیتہن آپ نے مخاطب سے کہا ہوگا کہ اگر تم دیکھو تو اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک تو خراب العامر، یعنی جو آباد جگہیں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، اجڑ جائیں گی، وہ اعمار الخراب، اور جو اجاڑ جگہیں ہیں وہ آباد ہو جائیں گی۔ عجیب ہو رہا ہے کہ جو آبادیاں تھیں وہ ملیہ میٹ ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں، اور جو ویرانے ہیں ان کو آباد کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں، جو UAE میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ صحرا تھا اور وہاں ایک جو ہے ایک جنت جیسی چیز اپنے تئیں لوگوں نے خلق کر لی، تو کہا کہ وہ جگہیں جو بالکل ڈیزرٹڈ تھیں، بالکل جو ہے وہ بیکار تھیں اور اجاڑ تھیں، ان کو آباد کیا جائے گا، جو آباد ہیں ان کو اجاڑا جائے گا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی آڑ میں بڑی بڑی آبادیاں ختم کر دی جائے، ڈیم بنانا ہے اس کے لیے آبادیاں پوری غارت کر دی جائیں گی، پلازا بنانا ہے اس کے لیے کر دی جائیں گی، موٹر وے بنانی ہے اس کے لیے کر دی جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو کہتے ہیں وہیں یکون، اب یہ آگے مستدل ہے ان کا جو انہوں نے بات بیان کی ہے، وہیں یکون الغضب نداء، اور کچھ روایت میں فداء، یہاں پر کیا ہے، وہیں یکون الغضب نداء، کہ جو جنگ ہے وہ ندا پر مشتمل ہوگی،
مطلب کیا ہے کہ جنگ میں یعنی نعرے بازی ہوگی، پکاریں لگائی جائیں گی، اور جیسے اس سے استنباط کر رہے ہیں شیخ جزائری کہ جیسے جو مقاومت ہے یا لڑائی ہے، وہ لڑائی جیسے لڑنے بھیڑنے والی بات نہیں ہوگی، بس نعرہ بازی ہو جائے گی، سلوگننگ ہو جائے گی اور نعرے والے لگا دیں، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ مقاومت کرنے اور جہاد کریں۔ یہ بھی بڑا دلچسپ استنباط ہے کہ بھائی یہ جو ہے جب جنگ جو ہے وہ نداءً، اس میں جو ہے وہ پکار لگائی جائے گی، ندا لگائی جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کچھ جو آفاق میں علامتیں ہیں اس زمانے میں وہ دیکھ رہے تھے، اس کے بارے میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک اور چیز اس میں بیان کی ہے، وہ ظہور الکشافہ، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی برہنگی کا جو ہے اظہار، اور وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اوریانی جس کو ہم کہتے ہیں، برہنگی کپڑوں کا کم ہوتا چلا جانا۔ اور وہ جو روایت لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آگے روایت ہے، ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ بادیت الافخاذ فی الاسواق، یعنی کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی رانیں کھلی ہوئی ہوں گی، رانوں کو وہ ڈھانپے ہوئے نہیں ہوں گے اور بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے۔ یعنی یہ بات کہ آدمی جو ہے وہ گھر میں ہو اور گھر میں اس کا لباس تھوڑا ہلکا ولکا ہو جائے، کبھی جو ہے ران اس کی کھل جائے تو چلو ٹھیک ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، اپنا اس کا حرم ہے، لیکن یہ بات کہ انسان بازاروں میں پھر رہا ہوگا اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی رانیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ تو اب وہ شیخ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ عرب ممالک میں جو ہے ایک آبسیشن اب تو بہت زیادہ بڑھ گیا، فٹ بال کا پیدا ہوا، تو انہوں نے اب باہر کے ممالک کے منظر بھی سامنے آتے ہوں گے، تصاویر بھی سامنے آتی ہوں گی کہ یہ فٹ بال پلیئرز ہیں اور وہ جو مارچ کر رہے ہیں یا وہ کھیل رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ نکر پہن کر کھیل رہے ہیں، تو وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس طرح کی برہنگی ہو جائے گی اور لباس لوگوں کا کم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بہت کچھ ایسی علامتیں بیان کی ہیں کہ جو انفس میں ہیں، یعنی انسانوں کے وجود کے اندر، ان کی اپنی ذاتوں میں، اس میں جو بھی بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری بالکل ٹھیک ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ بہت دور کا استنباط ہے۔ اس میں شعور ربا ہے اور وَأَكْلُهُ کہ سود کا عام ہو جانا، اس کا کھانا، تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، یہ بھی عام ہے، مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ التشبہ بالیہود والنصارى، یہود و نصارہ سے تشبہ کرنا، ان کی شکل و صورت، ان کا لباس، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے تہذیبی اوضاع، ان کو اختیار کر لینا۔ استحلال المحرمات، جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں ان کو حلال کرتے چلے جانا۔ طلب العلم لغیر اللہ تعالی، کہ ما سوی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے علم حاصل کرنا۔ اور پھر خفت الاحلام و ذہاب العقول، کہ انسانوں کی عقل ہلکی ہو جائے اور انسانوں کی مت ماری جائے۔ تو وہ تو کچھ روایتوں میں تو یہ منظر آتا ہے نا، بالکل جو قریب قیامت کے معاملات ہیں کہ جہاں بالکل لوگ جانوروں کی طرح جو ہے وہ رہ رہے ہوں گے۔ تو یہ شیخ ابوبکر الجزائری علیہ رحمہ ان کی دو آپ سمجھ لیجیے رسائل کا ہم نے یہاں بیان کیا، اور اس سے دیکھیں اب آگے ہم کچھ اور چیزیں بھی بیان کریں گے نا، تو ایک ورائٹی آپ کے سامنے آ جائے گی نا کہ دیکھیں ساری تعویلات جو ہوتی ہیں وہ پرابلمیٹک نہیں ہوتی، اور ساری تعویلات اور سارے انطباقات اور سارے تنزلات جو ہیں وہ کوئی یعنی معاذ اللہ شہرت کے لیے اور سینسیشنلزم کے لیے یا اور اس کے کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں ہوتے، بلکہ ایک جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ یعنی عالم کے طور پہ کوئی بہت معروف آدمی نہیں ہے، بنیادی طور پہ ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک وائز کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک تو اس میں پہلو وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اس لحاظ سے آپ ان کو اپریشیٹ کریں، اور دوسرا وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مظاہر جو شر کے ہیں یہ پھیل رہے ہیں، تو وہ ان سے الرٹ رہیں اور ان کو پہچانیں اور ان کو شیر مادر کی طرح جو ہے وہ آپ اختیار نہ کر لیں، جس کو ہمارے ہاں میڈیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ ڈی سینسٹائزیشن، تو ڈی سینسٹائزیشن ہو گئی ہے نا، تو اگر یعنی شیخ چاہتے ہیں کہ آپ ڈی سینسٹائز نہ ہونا اور آپ اس کو ایک فتنے
اور ایک شر کے ظاہرے کے طور پہ دیکھیں اور اس طریقے سے ہی اس کو برتیں یا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور عالم، وہ بھی سعودی عالم ہیں، ان کا میں کچھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شیخ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر سفر الحوالی۔ یہ ڈاکٹر سفر الحوالی یا شیخ سفر الحوالی یہ بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے، جنوب سعودی عرب میں ان کی پیدائش ہے 1955 میں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر ام القریٰ یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے شریعہ میں جو ہے ماجسٹیر کیا، اور اس کے بعد پھر دکتورا بھی وہیں سے کیا، یعنی وہ ایم اے جو پہلے کہلاتا تھا بعد میں ایم فل بن گیا، اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی۔ اور ان کے جو عنوانات ہیں، ان کے جو ڈیزرٹیشنز ہیں، وہ عنوانات بھی بڑے اہم ہیں، اور اس سے ان کے مزاج کا بھی پتہ لگتا ہے، اور بعد میں جس طرح ان کی شخصیت پروان چڑھی اور جس طرح کے افکار ان کے سامنے آئے، تو وہ گویا اس وقت سے ہی جیسے جو کام وہ کر رہے تھے ایکیڈیمیکلی، اس میں بھی انہوں نے موضوعات وہ چنے۔ تو جو ان کا جو ماجسٹیر کا تھیسس تھا، اس کا نام تھا العلمانیہ نشأتها وتطورها واثرها، کہ علمانیہ عام طور پہ سیکولرزم کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ سیکولرزم اور اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے، اس کا ایوولوشن کیسا ہوا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں دنیا پر بھی اور خاص طور پہ عالم اسلام پر۔ پھر جو ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا، اس کا عنوان تھا ظاہرۃ الارجاء فی الفکر الاسلامی۔ یہ جو ارجاء ہے، یہ ایک خاص تصور مرجئہ کہلاتے تھے اولین دور میں۔ تو یہ تصور کہ بھائی جو ہے وہ بس ایمان کافی ہے اور قلب میں ہونا کافی ہے، یا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، عمل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو یہ والا جو فینومینن ہے، جو بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے عالم اسلامی میں یا فکر اسلامی میں، وہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو یہ اس کے بعد پھر یعنی پڑھانا شروع کیا انہوں نے ام القریٰ ہی میں، اور وہاں پہ جو قسم العقیدہ والمذاہب الاسلامیہ ہے، اس کے یہ 2 ٹینیورز میں گویا یعنی رئیس رہے، تقریباً 8 سال رئیس رہے۔ لیکن پھر چونکہ ان کے افکار جو ہیں وہ خارج کے حوالے سے وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے تھے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک بہت بڑا ایونٹ جس کی طرف ہم بعد میں بھی اشارہ کریں گے، خاص طور پر عالم عرب میں جو ایک بڑا واٹر شیڈ ایونٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے 1990 اور 91 کا جو حملہ تھا۔ پہلے حملہ کیا تھا 1990 کے آخر میں جو ہے وہ صدام حسین نے کویت پر، اور اس کے بعد 91 میں وہ جنگ شروع ہوئی ہے، امریکہ جس میں آیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے امریکن آرمی جو ہے وہ آ کر پہلی مرتبہ وہ آئی ہے بلاد الحرمین میں، سعودی عرب میں، اور پھر وہیں پر وہ سیٹل ہو گئی۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ لوگوں نے مائنڈ کیا، اور اگر آپ نے القاعدہ وغیرہ کی تاریخ پڑھی ہو نا، یا اسامہ بن لادن وغیرہ کی تاریخ، تو اس میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایونٹ بہت بنیادی ہے، اور وہ جو القاعدہ یا جو بھی وہ کوئی چیز تھی نہیں تھی، وہ فکشن تھا یا جو بھی تھا، وہ جو پوری ایک فکر ہے اور وہ جو پورا آپ کہیں اسٹرکچر تھا، وہ بنیادی طور پہ اس کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف حدیث ہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ جزیرۃ العرب سے نکال دو، تو اس کو بنیاد بنایا۔ تو انہوں نے بھی جو ہے 90s میں پھر جو ہے وہ بہت تنقید کی، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو روافظ ہیں سعودی عرب میں اچھی بھلی معقول تعداد میں ہیں، اور وہ ان کے اپنے داؤ ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے سیاسی محرکات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو ان کا ایک بالکل ایک ٹلٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لائلٹی ہوتی ہے، اور اس کی اور ایران کا اور امریکہ کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے، چاہے وہ نورا کشتی ہے، جو کچھ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بھی کیا۔ تو انہوں نے اپنے بنیادوں پر جو ہے تائید کی کہ بھئی امریکی افواج کو یہاں سے نکالا جائے، جس پر پھر وہ زیر عتاب آئے، اور ان کو وہاں سے ان کی جو پروفیسرشپ ہے وہ اس سے بھی ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام کیا تھا کہ واد کیسنجر والارہاب الامریکیہ بالخلیج۔ کیسنجر، ہنری کیسنجر، جو ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ بالکل میتھیکل لائک کیریکٹر جو ہے بن چکا تھا اس وقت بھی، تو وہ کہ بھائی اس کی جو ڈپلومیسی ہے وہ، اور یہ جو امریکن ٹیررزم ہے، ارہاب ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا ہے خلیج میں، اس پر انہوں نے کتاب لکھی۔ تو ایک سے زیادہ مرتبہ وہ جیل گئے، 94 میں بھی ان کو جیل میں ڈالا گیا، 99 میں بھی وہ جیل گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد نکل آئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کتاب لکھی، اور وہ آپ کو پتہ نا
انتفاضہ یا انتفادہ یعنی اپ رائزنگ جو ہوتی ہے. تو جو آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں اپ رائزنگ پہلے بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، 79 میں بڑی اپ رائزنگ شروع ہوئی رجب میں. تو اس کے حوالے سے پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی یوم الغضب حل بدا بانتفاضۃ رجب. اب وہ یوم الغضب کا ایک تصور میں بھی عرض کروں گا اس کا، لیکن یہ کتاب کا ان کا نام ہے. اس کے آگے کیا ہے، یہ تو اس کا مین ٹائٹل ہے یوم الغضب حل بدا بانتفاضۃ رجب، اور آگے کیا ہے قراءت تفسیریہ لنبوات التورات عن نہایتی دولت اسرائیل، کہ یہ جو اسرائیل کی جو ریاست ہے غاصبانہ، اس کا انتہا جو اس کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں خود اب ان کی اپنی کتاب تورات میں، تو اس کا ایک مطالعہ. پھر اس کے بعد اور کتابیں بھی لکھی. 9/11 کا جب واقعہ ہوا اس پر انہوں نے گفتگویں بھی کی، بات لکھا بھی. پھر ایک کتاب رسالہ چھپا کہ رسالہ من امریکہ، اور اس میں آگے عنوان تھا ان ای شیء نقاتل. وہ جو کہا ہے نا کہ جنگ کرنی ہے ہمارے ساتھ مل کے جنگ کریں، اور یہ جو ٹیررزم کے خلاف جنگ ہے اس میں ہم ہمارے شریک بنے، تو اس پہ سوال انہوں نے اٹھایا. پھر اس کے بعد عراق کی جنگ ہوئی، آپ کو پتہ ہے، شاید اب میں بھول رہا ہوں 2003-4 میں جو عراق کی جنگ ہوئی ہے، سیکنڈ عراق وار جس کو کہا جاتا ہے. اس وقت پھر انہوں نے کتاب جو ہے وہ لکھی کہ الانتفاضہ والتتار الجدد، کہ انتفاضہ اپرائزنگ اور یہ جو جدید تاتاری ہیں، یعنی یہ گویا امریکیوں کو انہوں نے کیا کہا، چنگیزی قرار دیا، تاتاری قرار دیا. پھر اس سے پہلے ایک اور کتاب جو ان کی کافی معروف ہوئی کہ القدس بین الوعد الحق والوعد المفترى. الوعد الحق کیا ہے، جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، واقترب الوعد الحق، اور فاذا جاء وعد الآخرۃ، وہ آگے جو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے. اور ایک الوعد المفترى ہے جو صہیونی ہیں اور جو آپ کو پتہ ہے ایونجلسٹ ہیں اور جو زائنزم کو ماننے والے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹا جو ہے وعدہ ان سے بنایا ہوا ہے کہ بھئی وہ آئے گا، مسیح آئے گا اور آ کر دنیا کو رول کرے گا، اور پھر تمہارا وہ جو ایک آپ سمجھ لیجئے گولڈن پیریڈ ہے داؤد و سلیمان والا، وہ دوبارہ ریوائو ہوگا. تو یہ کتاب بھی اہم ہے، القدس بین الوعد الحق والوعد المفترى. لیکن جو کتاب اصل میں جس نے ان کو بالکل بہت زیادہ جیسے انہوں نے اخیر کر دی نا جس کتاب میں، وہ کتاب ان کی 2018 میں آئی، المسلمون والحضارۃ الغربیہ. بہت بڑی کتاب ہے، بڑی مطلب سائز میں بھی بہت بڑی ہے، یعنی آپ سمجھ لیجیے وہ تقریباً جو ہے وہ 3000 صفحوں کی کتاب ہے. اور تفصیل سے انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ یہ مغربی تہذیب کیا ہے، اس کے افکار کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، پھر کس طریقے سے وہ ہم سے مختلف ہیں. تو بہت زیادہ جو ہے وہ سخت باتیں بھی انہوں نے اس کے درمیان میں کہیں. اور اس کے آخر میں انہوں نے جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک خط لکھا، یعنی کچھ ایک گویا جیسے ایک کھلا خط ہوتا ہے نا، تو انہوں نے ایک آخر میں ایک خط لکھا. اس کا عنوان تھا نصیحت لآل سعود، آل سعود کے لیے کچھ نصیحتیں. اور یہ تقریباً یہ جو خط ہے آپ سمجھیے کہ یہ 350 صفحے پر مشتمل ہے، 350 صفحے کا ایک کھلا خط لکھا. اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، تذکرہ بھی کیا ہے اپنے ریلیشنز کا کہ بھائی مجھے کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. بات وہاں سے آغاز کی ہے کہ بھائی فلاں فلاں لوگوں سے میں بہت قریب رہا. شاہ سلمان کا تذکرہ کیا کہ جب وہ بادشاہ نہیں تھے اور فلاں گورنر تھے تو میرا ان سے کیا تعلق تھا، وغیرہ 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 کر کے بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی. اسی حوالے سے پھر انہوں نے جو ہے یہ جو کتاب ہے جب یہ آئی ہے، پتہ نہیں شاید مارکیٹ بھی ہوئی یا نہیں، ہو سکتا ہے ابھی سافٹ کاپی ہی آئی ہو، تو پھر اس کی بنیاد پر جو ہے ان کو جو ہے وہ 2018 میں میرا خیال ہے کہ جولائی 2018 میں ان کو اور ان کے 3 بیٹوں کو جو ہے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ جیل ہی میں ہے اور زیر حراست ہیں. لیکن یہ کتاب بہت خطرناک ہے، یعنی خطرناک ان معنوں میں کہ اس میں انہوں نے بہت سی انکہی کہہ دی ہے، یعنی ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ جو کوئی بھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کہہ نہیں سکتا تھا اور کسی کے بس میں نہیں ہے. اور وہاں پر وہ انہوں نے یعنی بہت سی باتیں کی. ایک جگہ انہوں نے جو فرمایا نا کہ خاص طور پہ غلام احمد قادیانی کا تذکرہ کیا گفتگو کے دوران، انہوں نے احمد القادیانی اس کو کہا، اور پھر بڑا انہوں نے جملہ لکھا سخت. انہوں نے کہا کہ وَلَوْ عَاشَ الْقَادِيَانِي إِلَى الْيَوْمِ، اگر یہ جو ملعون قادیانی ہے اگر آج جو ہے وہ جیتا ہوتا تو لسمی الجہاد ارہاباً
تو وہ موجودہ جہاد کو بھی دہشت گردی کہتا ہے جس طرح کہ باقی لوگ کہہ رہے ہیں. اس طرح اس زمانے میں اس نے جہاد کو منسوخ کر دیا. اور یہ تو چلو ہوتا سو ہوتا. وَلَأَيَّدَتْهُ بَعْضَ الْقَنَوَاتِ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ الْمُبَارَكَةِ. لیکن کہتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو بلاد مبارکہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بلاد الحرمین، یعنی بہت سے چینلز جو ہیں، ٹی وی چینلز جو ہیں یا ویب چینلز جو ہیں، وہ اس کی تائید کرتے. اور وہ کیا کہتے؟ وقالت انه معتدل، کہ بھائی غلام احمد قادیانی نے تو بڑی معتدل بات کی ہے نا، ماڈریٹس کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں. ہمارے بھی جو حضرت تھے جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب، ان کا بھی سلوگن یہی تھا نا، انلائٹنڈ ماڈریشن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلام احمد قادیانی آج اگر ہوتا، لیکن ظاہری بات ہے قادیانی غلام احمد قادیانی نہیں ہیں، لیکن بس انہی کے ہم مذہب اور بہت سے ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے بھی میڈیا پر اور بہت سی جگہوں پر یہی سارا ڈسکورس پیش کیا کہ جناب یہ جو ہے وہ ارہاب ہے، جہاد قتال ارہاب ہے، اور جو معتدل اسلام ہے. اور معتدل اسلام کیا ہے؟ وہ اس کو جگہ جگہ اس کتاب میں کہتے ہیں الاسلام الامریکی. جو الاسلام الامریکی ہے وہ معتدل اسلام. اور کہتے ہیں اوقال مثل ذالک الاعلام السیسی، اور کہتے ہیں جو سیسی جو ہے اس کے جو آپ سمجھ لیجئے جو ماؤتھ پیس ہیں، اس کے جو بھونپو ہیں، وہ بھی یہی جو ہے وہ راگ الاپتے. اور بہت سخت تنقید کی ہے، اور جگہ جگہ جو ہے نام لے لے کے کسی کا کو انہوں نے کوئی روکا نہیں ہے کہ بھائی یہ جو بات ہے اور یہ میں یہاں نام لوں یا نہ لوں، اور یہ کروں یا نہ کروں. اور پھر حکمرانوں کو، خاص طور پہ یو اے ای کے حکمران اور سعودی حکمرانوں کو بہت سخت انہوں نے، جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں لتاڑ کی. تو بہرحال یہ ایک شخصیت ہے اور ہر لحاظ سے ایک بہت پختہ کار عالم، اور عقیدے پہ ان کا بہت کام ہے اور بہت جو ہے پختہ آدمی. اور دوسری لحاظ سے بھی کہ مطلب یعنی آپ سمجھ لیجئے نا کہ یہ جیسے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی روایت کے آدمی ہیں. تو علم تو بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن استقامت بھی تو درکار ہے نا. وہ جو تبلیغی جماعت میں ایک لفظ، ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک ایکسپریشن بہت جو ہے وہ معروف ہے نا کہ جمنے کا وقت ہے، جمنے کا وقت ہے. تو کبھی جم کے بھی تو لوگ دکھائے نا. تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے جم کے دکھایا، کھڑے ہوئے، مقاومت کی، اور جو اس زمانے میں فتن تھے، جو چیزیں تھیں وہ بیان کر دیں. ٹھیک ہے، باقی جو نہیں بول رہے ان کے پاس آزار ہیں اور ان کے پاس رخصت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں ان پہ تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال کوئی ایک آدھ لوگ ہر زمانے میں چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اس محنہ کو، اس انکیوزیشن کو، اس پرسیکیوشن کو جو ہے وہ برداشت کر سکیں، جھیل سکیں اور صحیح بات بیان کر سکیں. تو ان کی یہ جو کتاب ہے جو یوم الغضب میں نے تذکرہ کیا ہے، تو یہ ایک کتاب ہے اور یہ اس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا. پاکستان میں بھی ایک سے زیادہ مترجم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. اب اس کتاب میں اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اگرچہ اس میں انہوں نے احادیث سے استدلال نہیں کیا، لیکن چونکہ ہمارا موضوع کیا ہے کہ اس میں پیش گوئیوں والی بات بھی ہے نا، تو پیش گوئیوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور چونکہ محتاط آدمی ہیں، شروع میں انہوں نے بتا بھی دیا کہ دیکھیے اس طرح کی جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں یا پروفیسیز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کیا احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں پہلی بات تو ثبوت کی ہے نا. ابھی ہم جب آگے چلیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے جو عام طور پہ ایمیچور لوگ جو ہے نہیں کرتے. تو کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی وہ خبر بھی متحقق ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو فہم لیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر آگے وہ اسرائیلیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اسرائیلیات 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جس کو دین انڈوز کرتا ہے، ایک دین جس کے خلاف ہے، اور جہاں خاموشی ہے. تو انہوں نے بس یہ کتاب لکھی اور اس میں تفصیل سے انہوں نے یعنی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے خاص طور پہ، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو سامنے رکھ کر جو تورات میں بتایا گیا ہے ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور مستقبل کے بارے میں جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں اس پہ تفصیل سے انہوں نے کلام کیا. بیچ بیچ میں کچھ ایک آدھ جگہ کچھ احادیث سے بھی استدلال کیا، لیکن میجر استدلال جو ہے وہ ان سے کیا. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، یعنی نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو غیب کی اخبار دیتا ہے. اور اگر آپ جو ہمارے یہاں بائبل وغیرہ چھپتی ہے نا، تو اس کا اگر آپ مطالعہ کریں نا، تو جگہ جگہ ایک ایکسپریشن آتا ہے کہ اس نے نبوت کی، یسیع نے جو ہے وہ نبوت کی، یرمیا نے نبوت کی. تو نبوت کرنا اصل میں کیا ہے؟ وہی لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹو پروفیسائز. تو یہ نبوت کرنا، یہ بھی جس طرح ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ پیش گوئیوں والی روایات ہیں، یہ ہماری
جو آپ سمجھ لیجئے الہامی یا مذہبی جو لٹریچر ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے. تو وہ جو نبوات ہیں انہوں نے لی ہیں، لیکن اس میں بھی ایک تو جو ہم آگے جا کر پھر بات بھی کریں گے نا، ان سے بھی تھوڑی سی کوتاہی آپ سمجھ لیجئے، کوتاہی تو نہیں کہنی چاہیے، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں، لیکن بہرحال بہت زیادہ اعتبار کر لینا، بہت زیادہ اعتماد کر لینا ان کتابوں پر اور ان کی تمثیلات پر، یہ بھی شاید مناسب نہیں ہے. خاص طور پر میں چونکہ یہ لٹریچر پڑھتا رہا ہوں ایک زمانے میں، تو وہ جو پروفیسیز کی بک ہے، خاص طور پر وہ جو ڈینیل یا دانیال جس کو کہتے ہیں، ان کا جو مکاشفہ ہے وہ بہت اہم ہے. پھر اس میں ایک بیسٹ کا تذکرہ ہے جو نکلے گا، اور پھر اس کا ایک مارک بھی ہے، مارک آف بیسٹ، یعنی وہ جو آپ نے دیکھا وہ 666 جو ہے وہ مارک آف دا بیسٹ ہے. تو اس پہ بہت لٹریچر اس زمانے میں نے پڑھا تھا، تو اب تو بہت سی باتیں یاد بھی نہیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی بہت عجیب عجیب استدلالات کیے جاتے تھے اس وقت. یہ جو مارک آف یہ جو بیسٹ ہے نکلے گا، اس کی اتنی ٹانگیں ہوں گی، اتنے سر ہوں گے. تو وہ اب مجھے یاد ہے اس وقت، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ کرسچینٹی میں بھی انٹرنلی بڑی رفٹ ہے، اور یہ جو پروفیسیز ہیں ان کو بہت مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یعنی کیتھولکس اور طریقے سے دیکھتے ہیں، پروٹیسٹنٹ جو ایونجلسٹ ہیں اور جو دوسرے گروہ ہیں وہ اور طرح سے دیکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اس زمانے میں پڑھا تھا کہ یہ جو امریکن ہے نا، انہوں نے اس طرح کی کتابیں پوری لکھی تھی اس پر کہ یہ جو بیسٹ نکلے گا اس کی اتنی ٹانگیں اتنے ہاتھ ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو یورپین یونین ہے نا، یہ اصل میں یہ ہے وہ کرائسٹ، یہ اینٹی کرائسٹ ہے. یعنی انہوں نے اینٹی کرائسٹ قرار دے دیا کس کو؟ یورپین یونین کو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے امریکہ اور انگلینڈ جو ہے جو میجر بنیادی طور پر کیا ہیں کہ وہ کیتھولکس ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، اور کیتھولکس ان کے یہاں کم ہیں. باقی یورپ میں زیادہ جو ہیں وہ کیتھولکس ہیں. تو یہ بھی بڑا قابل غور بات ہے کہ اب آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جو برٹن ہے وہ نکل گیا ہے EU سے. اس کے پولیٹیکل بھی اکنامک بھی مسائل ہوں گے، لیکن اس کو اب وہ اس طریقے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو یورپین یونین ہے، چونکہ یہ کیتھولکس ہے، تو پھر یہ گویا یہ اصل میں دجال کے ساتھی ہوں گے، اور یہ دجال کی مملکت جو ہے یہ امپائر بن رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، وہاں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اور کوئی میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ لیجیے 30-35 سال سے یہ لٹریچر جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر چھپ رہا ہے، بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کتاب میں بھی انہوں نے یہی کیا. ایک تو ان کی جو آپ سمجھ لیجیے مکاشفات ہیں، یوحنا کا مکاشفہ، اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ کیا، اور پھر جو ہے وہ دانیال کی جو ہے پروفیسی اس پر کیا معاملہ. اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر انہی کے شارحین کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ شارحین چیزوں کو جس طرح دیکھتے ہیں. کیونکہ پرانی کتابیں ہوتی ہیں، پرانی کتابوں میں اشارات ہوتے ہیں، وہ زبان اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو پھر بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے. پھر ایک نیومرولوجی ایک چیز ہے نا، علم الاعداد، اس سے بہت سا کام لیا جاتا ہے. تو اب پھر انہوں نے وہاں پر جو بھی وہ مکاشفات تھے اس سے کچھ نتائج نکلے، اور پوری تفصیل سے یہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے یہ فلاں تاریخ نکلتی ہے، اور یہ وہ جو تاریخ ہے جس میں وہ گویا ریاست گویا قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پیش گوئی کی گئی کہ یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ ریاست ہے، یہ اسرائیل کی جو ریاست ہے یہ کب ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا، اب اس کتاب میں جو ساری انہوں نے گفتگو کی اور پوری تفصیل بیان کی، تو بالکل آخر میں پھر وہ ایک صفحے میں ایک آخری عنوان قائم کرتے ہیں، فسا، اور آگے قرآن مجید کی ایک آیت، یقولون متا ہو قل عسیٰ ان یکون قریبا. تو ان قریب یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کب ہوگا، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب ہو، اور یہ معاملہ جو ہے وہ قریب آ لگا ہو. تو اب چونکہ یہ لٹریچر چھپ ہی رہا تھا اور عام بھی ہو رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہود کی جو یہ غاصبانہ ظالمانہ ریاست ہے یہ ختم ہوگی اور پھر اسلام کا غلبہ ہوگا. تو اب کہتے ہیں کہ بھئی اتنی ساری گفتگو میں نے کر دی، تو اگر کوئی پوچھے نا کہ بھئی یہ کب ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی جیسے مشکل سوال ہے، اور یہ بات کہ روز غضب کب آئے گا، اور یہ جو ایک منحوس ریاست ہے یہ کب ختم ہوگی، اور القدس جو ہے وہ کب آزاد ہوگا. تو اب کہتے ہیں کہ اس کا ایک جو آ چکا ہے، دانیال کی جو پروفیسی ہے اس میں یہ بات آ چکی ہے، اور پھر آگے اس کی جو انہوں نے کیلکولیشن سی دی کہ بھئی اس سے کون سا سن بنتا ہے. تو وہ سارا جمع جوڑ کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ، یا انہوں نے اس میں وہ بھی چونکہ محتاط آدمی ہے نا، میں بھی عرض کروں گا بڑا عالم جب کلام کرتا ہے نا تو وہ بہرحال کوشش کرتا ہے کہ زیادہ بڑے بلنڈرز نہ کرے.
تو وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ فتکون النہایا اور بدایت النہایا سنہ، کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اختتام یا اختتام کا آغاز، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بگننگ آف دا اینڈ، جو بگننگ آف دا اینڈ ہے، کہتے ہیں وہ جو ان کی جو پوری تقویم سے انہوں نے نکالا ہے، تو وہ آپ سمجھ لیے ہجری لحاظ سے جو ہے وہ 1433 بنتا ہے، اور اگر آپ جو ہے انگریزی تاریخ یا عیسوی تقویم دیکھیں تو وہ 2012 بنتا ہے۔ لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں کیونکہ ایک بڑے عالم ہیں، تو کیا کہتے ہیں وَهُوَ مَا نَرْجُو وُقُوعُهُ وَلَا نَجْزِمُ، یہ سب کیا ہے، یہ ہم نے ایک اپنی اسپیکولیشن کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا، وَلَا نَجْزِمُ، لیکن ہم جزم سے کام نہیں لیں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور کہتے ہیں الا اذا صدقہ الواقع، سوائے اس کے کہ واقع اس کی تصدیق کر دے، یعنی خارج کے واقعات ہوتے ہیں نا، وہ کسی چیز کو ویریفائی کر دیں گے یا فالسیفائی کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سے جو ہے وہ جو عیسائی بنیاد پرست ہیں، جو اصولیون ہیں، اگر ہم سے وہ شرط کرنا چاہے نا، کہ جیسے سیدنا ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ قریش نے شرط کی تھی نا، وہ جو غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، تو وہاں پر ایک شرط ہو گئی تھی نا، تو کہا کہ بھئی اگر وہ کرنا چاہے نا ہم سے تو ہم شرط کرنے کو تیار ہیں، اور یقینی بات یہ ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ لازماً وہ شرط ہار جائیں گے۔ ہاں لیکن فرق کیا ہے، بدون ان نلتزم بتحدید سنت معینہ، بغیر اس تحدید کے کہ کس سال میں یہ ہوگا۔ ابھی دیکھیں پھر وہ ساری باتیں کر کے کیلکولیشن بھی کر رہے ہیں، لیکن آخر میں پھر ایک نوٹ یہ سب باتیں بھی کر رہے ہیں نا کہ یہ مقدر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بشارتوں میں ہمیں بتا دیا کہ بھائی یہ سب ہو کر رہے گا، اور سیدنا مسیح کا نزول ہوگا، اور سیدنا مسیح کے آنے کے بعد یہودی رہیں گے وہ مار دیے جائیں گے، اور عیسائیوں میں سے بھی جو جن پر حقیقت کھل جائے گی اور وہ ان کو ابن اللہ کی عقیدہ ختم ہو جائے گا، صلیب کو توڑ دیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا ایمان لے آئیں گے۔ اور جو نہیں عیسائیوں میں سے ہوں گے وہ کون ہوں گے، پھر وہ یہودیوں کے ساتھی ہوں گے، جو پوری ایک تھیوری ہے نا کہ امریکہ میں جو یہودی لابی ہے وہ تو ایک لابی ہے، جو جیو ہے آپ کہیں دیانتن، لیکن بہت بڑی تعداد میں وہ جو ایونجلیکلز ہیں وہ کون ہیں، وہ جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں شاہ سے بڑھ کے شاہ کے وفادار، یعنی وہ زائنسٹ ہیں، اور وہ ایک یہودی سے بھی بڑھ کر زیادہ پکے زائنسٹ ہیں۔ یہ ایک پوری تھیوری ہے، اس کا تذکرہ بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت تفصیل سے اس کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو یقینی بات ہے، جب قرآن نے اور سنت نے بتا دیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو یہ تو ہو کر رہے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کے لیے کسی سال کی تحدید نہیں کریں گے۔ تو یہ میں نے اب ایک مثال آپ کے سامنے سعودی عرب ہی سے دی ہے، ایک بڑے عالم کی، کہ انہوں نے ایک آپ سمجھ لیجیے نبوات پر، پروفیسیز پر مبنی ایک کتاب لکھی، اور اس میں ٹھیک ہے اینڈ میں یہ ایک تقویم بھی دے دی جو بظاہر لگتا ہے کہ نہیں دینی چاہیے تھی انہیں، یا اس کو اس طرح اون نہیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، یہ گویا ایک اس میں تنبیہ کا پہلو ہے۔ لیکن جب وہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں نا، تو جو محتاط آدمی ہے، جو عالم آدمی ہے، وہ گفتگو کرے گا تو اس میں وہ احتیاط کو ملحوظ رکھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو کتاب انہوں نے چھپی ہے، تو اس کے جو اس کا اردو ترجمہ تھا اس کے لیے ان کی تحریر آئی، تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں یہ بس دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ان حاضل کتیب لیس المقصود به تأسیس عقیدتاً ابدا للمسلمین فإن اللہ تعالی قد اغنانا بالکتاب والسنہ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں شروع میں بھی کہہ دیا کہ دیکھیں یہ جو کتاب ہے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں استیناس کے لیے ہم ان کے کچھ سورسز سے فائدہ اٹھا لیں گے اور کہیں گے بھی دیکھو تمہارے اپنے سورسز بھی یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک الزامی جواب ہوتا ہے، اور جو ہے ایک کسی استدلال کے لیے استیناس کیا جاتا ہے، وہ ہے یہ۔ اور ہمارا جو اصل جو عقیدہ ہم نے کہاں سے لینا ہے، وہ قرآن و سنت سے لینا ہے، جو جلی ہے، جو واضح ہے۔ تو اس طرح کی کتابوں سے ہمیں کوئی نیا عقیدہ قائم نہیں کرنا، کسی نئے عقیدے کی تاسیس نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی سعودی عرب سے 2 کیس سٹڈیز بیان کی ہیں، ایک جو ہے ایک ایسے صاحب جو بڑے نیک اللہ والے اور وائز ہیں، ان کی 2 رسالے ہیں، اور ایک جو ہر معنوں میں کوالیفائڈ عالم ہیں،
اور ان موضوعات پر آپ سمجھ لیجئے کم از کم بھی کوئی 40 سال سے غور بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں. تو ان کی ایک کتاب کے حوالے سے بھی میں نے کچھ بات عرض کی ہے. اب ہم مصر کی طرف چلتے ہیں، اور مصر میں جو ہے وہ یہ جو سارا کاروبار تھا، اب کاروبار کا لفظ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، مذاقاً کہہ رہا ہوں، کہ یہ جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں سینسیشنل قسم کی، اور جو ہے وہ بہت سنسنی خیزی پھیلانا اور سینیریوز بنانا اور یہ بتانا کہ یہ اب کیا ہونے والا ہے، اس سال کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، اس سے اگلے سال کیا ہوگا، تو وہ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اس سب کا جو آپ سمجھ لیں نا کہ انسٹیگیٹ ہوا ہے یہ سارا، یہ 91 کی گلف وار سے ہوا ہے، اور بہت زیادہ لٹریچر چھپا ہے. اور مصر میں میرا خیال ہے شاید بلا مبالغہ میں عرض کروں گا، بیسیوں کہنا شاید کم ہوگا، سینکڑوں تک کتابیں پہنچ گئیں کہ جس میں یہ والی باتیں کی گئیں. نہایت العالم، دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، دجال کا معاملہ کیا ہوگا، یاجوج ماجوج کون ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ پروفیسیز اور ان کے حوالے سے بالکل جیسے ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے لٹریچر کی. اور بدقسمتی کہہ لیجیے کہ زیادہ تر وہ ان میں جو کتابیں معروف ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کی تھی جو بڑے عالم نہیں تھے. کوئی ان میں سے صحافی ہے، کوئی ان میں سے جو ہمارے ہاں دانشور کہلاتے ہیں، کوئی جو ہے جامعہ میں استاد ہے، اور علوم دینیہ علوم نبوت سے براہ راست کوئی گہرا تعلق بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ جو ہے رسوخ فی العلم بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر ان موضوعات پر کلام کیا اور پھر اس میں بڑے بڑے بلنڈرز کیے. تو دو آتھرز کا میں اجمال سے ذکر کروں گا، ایک محمد امین جمال الدین ایک صاحب ہیں، اور ایک محمد عیسیٰ داود. تو ان دو شخصیات کا کچھ ایک آدھ کتاب کا تھوڑا سا اس میں سے سیمپل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو کافی زیادہ پرابلمیٹک ہیں، جن کی وجہ سے خاصے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میں وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو اس طرح کی غلط تعویلات کے نتائج سے ہمارے سامنے آتی ہیں. امین محمد جمال الدین یہ ایک مصری مفکر ہیں، اور ان کی جو پہلی کتاب تھی اس کے ٹائٹل پہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ دراسات اولیاء فی الدعوت والثقافہ کلیۃ الدعوت الاسلامیہ جامعۃ الازہر. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جامعہ ازہر سے یہ ڈگری لی ہے. ویسے ایک کتاب کے دیباچے میں ان کے نام کے بعد نام کے شروع میں بلکہ مہندس کا لفظ بھی ہے، مہندس امین محمد جمال الدین. ہو سکتا ہے انجینئرنگ بھی انہوں نے کی ہو اور اس طرح کی کوئی دعوت اور ثقافت کی ڈگری بھی لی ہو. تو ان کی ایک کتاب آئی تھی 1996 میں، عمر امت الاسلام و قرب ظہور المہدی علیہ السلام، یعنی اس امت اسلام کی عمر اور مہدی کے ظہور کا قریب ہونا. پھر یہ کتاب جب انہوں نے لکھی، اور یہ کتاب کافی معروف ہوئی، بلکہ بعد میں یہاں سے پاکستان سے چھپی بھی اردو زبان میں، اور بھی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی. پھر اس کتاب پر کچھ لوگوں نے کچھ تنقید کی، تو اس کا جواب بھی انہوں نے دیا، رد السہام عن کتاب عمر امت الاسلام اس نام سے. پھر ایک دو سال بعد ایک اور کتاب ان کی آئی، القول المبین فی الاشراط الساعہ لیوم الدین. ابھی جو ساری کتابیں ہیں ان کی، اس میں جو بنیادی معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو جیسے ایک خاص طرح کا صحافیانہ جو سنسنی خیزی ہوتی ہے، وہ کمزور مراجع، ضعیف روایات، پھر اس سے جو استدلال ہے وہ بھی باطل. لیکن یہ کتاب اس نے بہت زیادہ کنٹروورسی نہیں پیدا کی، اور بلکہ اس کتاب کا جو پہلا ورژن تھا اس کے آخر میں انہوں نے مجاوزت هذه الامہ الالف، تو انہوں نے بھی اس میں کچھ احادیث سے استدلال کیا، کچھ ضعیف احادیث ہیں اس سے استدلال کیا، اور اس سے یہ خیال ظاہر کیا کہ شاید جو امت مسلمہ کی عمر ہے وہ لگ بھگ 1500 برس ہے. تو انہوں نے بھی بہت سی ضعیف روایات سے استدلال کیا، اور جو اس معاملے میں جو ایک اوتھینٹک حدیث ہے جس سے کچھ استنباط کر کے اور چیزوں کا استخراج کر کے لوگ نتائج نکالتے ہیں، وہ معروف روایت ہے. اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم،
کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے حوالے سے تمہارا جو بقا ہوگا نا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر آپ نے آپ سمجھ لیجئے تمثیل بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ یہود نے عمل کیا، اور جو ہے صبح سے لے کر جو ہے وہ ظہر تک، نصف النہار تک عمل کیا، اور پھر وہ تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک کی رات اجر دیا۔ پھر اصحاب الانجیل آئے یعنی نصارہ آئے، اور انہوں نے عصر تک کام کیا، ثم عاجزوا، پھر وہ عاجز ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کی رات دیا۔ اس کے بعد پھر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام آئی، اور اس نے غروب الشمس تک یعنی عصر سے لے کر غروب شمس تک عمل کیا، اور اس کو 2 کی رات دیے گئے۔ تو اس پر پھر کچھ اعتراض کیا یہود و نصارہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اجر میں کوئی کمی تو نہیں کی، اور ان کو جو میں نے زیادہ دیا ہے یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس طرح کی روایتوں سے بھی کچھ خاص استنباط کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت طویل گفتگو ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جب رسالہ لکھا تو یہ بھی گویا ان کے ایک طرح سے تفردات میں شمار ہوتا ہے، اس پر نقد پہلے بھی ہوئی، بعد میں بھی کی گئی۔ پھر یہ جو کتابیں میں نے ذکر کر رہا ہوں امین محمد جمال الدین کی، خاص طور پہ امت مسلمہ کی عمر کے حوالے سے، اب اس کتاب میں جو ہے بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور بہت سی چیزوں سے استدلال کیا ہے، اور خاص طور پہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جو کرسچن ایونجلیکل جو لٹریچر ہے اس سے استنباط کیا، اور جیری فالویل ایک بہت مشہور جو ہے کرسچن تھا، ایونجلسٹ تھا، اور اس نے خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسکیٹولوجی ایک علم ہے، پھر اپوکلپس ایک علم ہے، دنیا کے خاتمہ اور جو ڈسٹرکشن ہے اس کی تفصیلات ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی اینٹائی کرائسٹ کا تصور ہے، اور روایتی طور پر جو مسیحیوں کا تصور تھا وہ تو یہی تھا نا کہ جو اینٹائی کرائسٹ ہے وہ جیو ہوگا۔ تو یہ جیری فالول نے ایک زمانے میں ایک بات کہہ دی، تذکرہ کیا اینٹائی کرائسٹ کا، اور پھر کہا کہ آف کورس ہی ول بی جوئش، اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ جوئش ہوگا۔ تو اس پر جو ہے وہ بہت طوفان اٹھا، اور اینٹائی سیمیٹزم اور اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کی، اور یہاں تک کہ پھر اس کو جو ہے وہ معذرت کرنی پڑی، اپنی بات واپس لینی پڑی، اور کہا کہ نہیں تو میں تو اصل میں جو ہوں بس بتا رہا تھا کہ مماثلتیں کتنی ہوں گی اور کتنے اوصاف مشترک ہوں گے کرائسٹ میں اور اینٹائی کرائسٹ میں۔ تو یہ اسی طریقے سے اسکاف فیلڈ ایک جو ہے اس کی بائبل بہت مشہور ہے، اس نے خاص طرح کی شرح کی۔ پھر جیمی سواگرٹ اس کا تذکرہ کیا، جیمی سواگرٹ کا نام بہت معروف ہوا تھا احمد دیدات کے ساتھ مناظرے میں۔ تو یہ اس کے سورسز ہیں، انہوں نے لکھا بھی ہے، یعنی اس کتاب کی شروع میں لکھا ہے نا کہ بھئی مجھے یہ بات بہت ہی حزین کرتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اہل کتاب کے جو عوام ہیں، خاص طور پہ نصارہ ہیں، وہ جو ہے وہ گیت گاتے پھر رہے ہیں، او جیزس کم، او جیزس کم، یعنی وہ تو اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں گویا اپنے مہدی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور اس کتاب میں ویسے بھی جا بجا جو ہے وہ تشیع کا اثر بھی بہت زیادہ ہے، اور میں نے اس کیا نا کہ امت الاسلام میں اس کتاب کا زیادہ حصہ جو ہے وہ مہدی کی روایتوں اور پھر ہرمجدون کے بارے میں، ہرمجدون یا ہرمجدون دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، اس کے بارے میں، اور اسی لیے جگہ جگہ تذکرہ کر رہے ہیں یعنی جو المنتظر یا المہدی المنتظر۔ تو یہ جو اصطلاح ہے یہ بھی خاص اصطلاح جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے، اثنا عشریوں کی ہے، کہ ان کے ہاں چونکہ انتظار ایک عقیدہ ہے باقاعدہ، تو ہم کسی انتظار میں نہیں ہیں، یعنی ایک خبر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک تکوینی معاملہ ہے جو ہونا ہے، تو ہمارے معاملات جو ہیں یا ہمیں کیا کرنا ہے اس کا مدار اس پر نہیں ہے کہ مہدی آئیں گے اور ہمیں گائیڈ کریں گے، اور مہدی آئیں گے اور ان کی قیادت میں ہی ہمیں کام کرنا ہے، ایسا نہیں، وہ ایک تکوینی معاملہ ہے، اس کا بیان ہوا ہے، ہمارے ہاں اس طریقے سے کوئی انتظار کی کیفیت عقیدے کے طور پر نہیں۔ اچھا، یہ کتاب ان کی آئی، اور میں نے عرض کیا نا کہ اس پر کچھ تنقید بھی آئی، تو پھر اس کے بعد ان کی خوش قسمتی کہہ لیجئے امین محمد جمال الدین صاحب کی کہ پھر جو ہے وہ 9/11 کا واقعہ ہو گیا۔ تو 9/11 جو ہے وہ ستمبر 2001 میں ہوا تھا، تو اکتوبر
2001 ہی میں اس کے آخر میں ان کی ایک کتاب آ گئی، اور اس کا نام یہی تھا کہ ہرمجدون آخر بیان یا امت الاسلام. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہرمجدون، اب اس کی تفصیلات وہ بیان فرمائیں گے اس کتاب میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس آخری بیان ہے اے امت اسلام. اور یہ آخر بیان تقریباً وہی ہے جس کو ہمارے کہتے ہیں لاسٹ وارننگ. اور شروع میں وہ طرفہ بن عبد کا انہوں نے مشہور شعر بھی نقل کیا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پڑھا کرتے تھے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار ما لم تزودی. تو وہ یہ شعر نقل کیا ہے، اور پھر اس میں گویا لوگوں کی لتاڑ بھی کی ہے کہ دیکھیے جی میں آپ کو کہتا تھا کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور ہرمجدون ہونے والی ہے، اور تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ بالکل قریب لگی کھڑی ہے، لیکن آپ توجہ نہیں فرماتے تھے اور مجھ پر بڑے باتیں کرتے تھے اور بہت جو ہے وہ تانے دیتے تھے. اور اب آپ دیکھ لیجیے، اب بولیے ذرا، اب بتائیے. یعنی اب تو گویا بالکل سٹیج سیٹ ہو گیا ہے 9/11 کے جو فوراً بعد جو حالات تھے نا، تو اس پر جیسے بلی کے بھاگوں چینگا ٹوٹا، انہوں نے کہا کہ فوری طور پر میں ایک کتاب لکھ کر جو ہے اس سارے معاملے کو کیش کرا دوں. اب یہ جو کتاب ہے بالکل واہی کتاب، منکر کتاب، ردی کتاب، ہر طرح کی فضول روایتیں اس میں نقل کی ہوئی ہیں، ضعیف موضوع روایتیں. اور ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی کہ ایک ایونٹ جو اصلاً ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث سے، اس کی جو تفصیلات ہوتی ہیں نا، جو فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں، وہ بالکل واہی، منکر اور موضوع احادیث سے لے کر پورا ایک سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے. پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ ایک اور ٹیکنیک ہے جو انہوں نے بھی برتی ہے، اور بھی اس طرح کئی آتھرز نے، کہ جناب میرے ہاتھ میں ایک مخطوطہ آ گیا، ترکی میں فلاں ایک مخطوطہ میرے ہاتھ میں آیا، اور پھر اس میں جو ہے بہت تفصیل سے جو ہے وہ چیزیں بیان ہوں. اب اس میں جو ہے وہ باقاعدہ تذکرے ہیں. یعنی ایک کردار ہے سفیانی کے نام سے، یعنی کتاب الفتن جو ہے نعیم بن حماد، بڑے آدمی تھے، بڑے محدث تھے، اور امام بخاری کے شیوخ میں سے تھے. لیکن ان کی جو کتاب ہے کتاب الفتن، بنیادی طور پر انہوں نے کیا کیا ہے، بس احادیث جو بھی ان کے زمانے میں پائی جاتی تھی وہ ساری روایات انہوں نے جمع کر دی. اور پرانے محدثین کا معاملہ یہ ہوتا تھا، بس وہ ایک کمپائل کر رہے تھے چیزوں کو، اور جب آپ کسی حدیث کو سند کے ساتھ لے آتے ہیں تو اس کے بعد گویا آپ بری ہو جاتے. اور اس پر ہم ابھی آگے جا کے بات کریں گے نا کہ پہلے جو کتابیں ہوتی تھیں یہ طلبۃ العلم کے پاس جاتی تھیں، یعنی یہ عوام کی کنزمپشن کے لیے تو ہوتی نہیں تھی نا، یہ تو خواص کے لیے، طلبہ کے لیے ہوتی تھی، وہی ان کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے تھے. تو اور بہرحال جو نعیم بن حماد ہیں ان کے بارے میں بہت سی جو ہے وہ تفصیلات ہیں، اور اصحاب جرح و تعدیل کہتے ہیں کہ بھلے آدمی تھے، صالح تھے، لیکن بہرحال روایات کے نقل کرنے میں وہ بہت زیادہ محتاط نہیں تھے. تو بہرحال اب وہ جو پھر اس کے بعد یعنی اس میں بھی ایک کریکٹر ہے سفیانی، ایک سفیانی کریکٹر ہے جو مہدی کا دشمن ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو پورا عنوان ہے نا یہ بتا رہا ہے، اس کے اندر وضع کا کی اسمیل بہت ہی واضح ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو کنفلکٹ ہوا نا، اس دوران بہت سی احادیث کھڑی گئیں. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ، اور پھر اس کے بعد یہ کردار گھڑا جانا سفیانی، یہ باقاعدہ بہت معنی خیز ہے. اسی طریقے سے جو رایات السود کا پورا تصور ہے، جو کالے جھنڈے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے خراسانی نے اپنے زمانے میں جو ہے استعمال کیا، اور بہت یعنی کئی مرتبہ یہ گویا ایکسپلائٹ ہو چکی ہیں اس طرح کی روایتیں کہ کالے جھنڈے جو ہیں وہ خراسان سے چلیں گے اور وہ مہدی کے لیے جو ہے وہ میدان ہموار کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب وہ سفیانی کا تذکرہ ان کتابوں میں ہے. پھر ان کو ایک مخطوطہ مل گیا، پھر اس میں انہوں نے جو عبارتیں وہ نقل کرتے ہیں نا کہ عراق الشام میں ایک متجبر شخص ہوگا، ایک سفیانی ہوگا، اس کی ایک آنکھ میں کچھ نقص ہوگا، اسمہ من الصدام، اور اس کا نام صدام میں سے ہوگا، وہو صدام لمن عارضہ، اور جو اس سے معاذت کرے گا وہ اس کے لیے بہت ہی جو ہے جنگجو اور سخت ثابت ہوگا. اور پھر کیا ہے کہ وہ جو ہے دنیا جمع ہو جائے گی اس کے لیے فی کوت یعنی کوت سے مراد گویا کویت ہے. اور ولا خیر فی سفیانی الا بالاسلام، اور کہ سفیانی میں کوئی خیر نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پوری پیش گوئی، مطلب صدام حسین کا نام بھی اس میں آ گیا، کویت کا نام بھی اس میں آ گیا. اور یہ میں نے عرض کیا تھا نا
کہ یہ جو ایک گویا ایکسفولیشن ہوئی تھی اس طرح کی کتابوں کی، اس طرح کے لٹریچر کی، وہ جو ہے وہ فرسٹ گلف وار جو ہے اس کے بعد ہوئی تھی، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ اس طرح کا کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کی کتابیں اب اس میں مزید بھی کچھ پیش گوئیاں ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ اس موضوع کو جو ہے اگلی نشست میں بھی لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔